ان پر دم لازم آئے گا۔ تو اگر انہوں نے غیر محرم سے اپنا چہرہ چھپانا ہے تو کوئی کتاب یا اس طرح کا کوئی کاغذ ہو تو وہ اپنے چہرے کے آگے یوں رکھ سکتی ہیں تاکہ غیر محرم ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ یہ ہمارا ہوا ابھی جہاں ہم جا رہے ہیں میقات، وہاں سے احرام باندھیں گے، اس کے مسائل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب وہاں سے جب یہ ہمارا ایک عمل مکمل ہو گیا تو پھر ہم جاتے ہیں حرم شریف کے اندر۔ تو حرم شریف کے اندر باب عبدالعزیز سے جب ہم داخل ہوتے ہیں تو وہاں سے داخل ہونا بہتر ہے۔ البتہ اگر کسی باب سے ابواب سے آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر اپنے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اگر کسی کو عربی نیت نہیں آتی تو اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے۔ اس کے بعد دایاں پاؤں مسجد میں داخل کرنا ہے اور اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ کیوں کہ جب آپ اعتکاف کی نیت کریں گے تو جب تک معتکف مسجد کے اندر رہے گا اس کے لیے آپ بیٹھنا پینا کھانا سب جائز ہوتا ہے۔ اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک غیر معمولی عادت شمار کی جائے گی۔ تو سب سے بہتر ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اجر ملے گا۔ جب تک آپ مسجد کی حدود کے اندر رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب ہم داخل ہو گئے تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، حجر اسود کی طرف چل جانا ہے۔ وہاں آپ کو دیوار کے اوپر ایک سبز گرین کلر کی لائٹ ملے گی، وہاں آپ نے اس سمت میں کھڑا ہو جانا ہے اور آپ کا چہرہ حجر اسود کی طرف ہوگا اور آپ کا دایاں ہاتھ نیچے ایک پٹی ہوگی، کاشی کلر کی پٹی ہوگی، اس پٹی کی آپ بائیں طرف ہوں گے اور آپ بالکل سیدھے سمت میں آپ کے چہرے کے سامنے حجر اسود ہوگا۔ تو حجر اسود کا بوسہ لینا ضروری ہے اور سنت مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ ہاں وہاں رش ہوتا ہے، اس صورت میں اگر کوئی بندہ حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں بلند کرے گا اور حجر اسود کی طرف، اور اسے کہتے ہیں استلام، تو اس کی طرف کر کے دونوں ہاتھوں کو چوم لے گا۔ پھر آپ سیدھی طرف ٹرن کریں گے اور آپ کے بائیں طرف، آپ کی لیفٹ طرف حجر اسود آ جائے گا اور آپ نے حجر اسود سے آگے طواف شروع کرنا ہے۔ جب آپ نے استلام کر لیا تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ والحمد للہ اللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ آپ نے عرض کرنے کے بعد سیدھی سمت میں طواف شروع کرنا ہے۔ طواف کے اندر رکن اسود سے رکن یمانی کے درمیان دعا ہوتی ہے، رکن یمانی سے رکن عراقی پھر شامی ان کے درمیان دعائیں ہوتی ہیں۔ اگر کسی بندے کو دعا نہ آتی ہو تو وہ پہلا کلمہ دوسرا کلمہ، اور علماء فرماتے ہیں بالخصوص اگر اسے کچھ نہ آتا ہو تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا رہے۔ سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل وہ ہے۔ کیوں کہ جب بندہ مومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو دانوں جو ملکین ان کے لیفٹ اور رائٹ کاندھوں پہ منتبہ ہیں وہ دانوں حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو دائیں کاندھے والا فرشتہ ہے وہ اجر و ثواب لکھتا ہے اور جو بائیں والا ہے وہ 10 گناہ مٹاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھے اور پھر یا یہ تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے جائیں۔ تو آپ نے 7 چکر لگانے ہیں۔ پہلے 3 چکر کے اندر آپ نے رمی کرنی ہے، مطلب مرد حضرات جو ہیں وہ ذرا سینے کو باہر نکال کر جس طرح پہلوان حضرات چلتے ہیں اس طرح چلیں گے، یہ سنت کریمہ ہے۔ ہاں اگر وہاں رش ہو تو رش کی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ رمی کو ترک کریں گے۔ آپ کی وجہ سے کسی خاتون کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو تکلیف پہنچتی ہے تو کسی کو تکلیف دے کر آپ جو رمی کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ کسی کو تکلیف دینا حرم کے اندر حرام ہوتا ہے۔ ایک حرام کام کا آپ ارتکاب کر کے سنت کو پورا کرتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ آپ اس کو ترک کریں اور نارمل چکر لگائیں۔
آپ نے جب 7 چکر مکمل کیے تو جب آپ کا 7واں چکر مکمل ہوا تو آپ نے ایک بار پھر کعبۃ اللہ کی طرف سامنے کھڑے ہونا ہے اور رکن اسود کی طرف دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے. پھر 8ویں دفعہ اس کا استلام کرنا ہے, یعنی ہاتھ اس کی طرف بلند کر کے ہاتھوں کو چوم لینا ہے. چکر 7 لگائیں گے اور 8 دفعہ ہم حجر اسود کا بوسہ لیں گے یا استلام کریں گے. بوسہ اس لیے عمومی طور پر نہیں لیا جاتا کہ بعض حضرات نے عطر یا خوشبو کو حجر اسود کے اوپر ڈالا ہوتا ہے, تو جب بندہ اسے مس کرتا ہے یا تو اس کے ہاتھ کے ساتھ لگ جاتی ہے وہ خوشبو یا اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگ جاتی ہے, تو احرام کی نیت کی ہو حالت احرام میں اگر خوشبو لگ جائے تو پھر اس کا دم کے علاوہ کفارہ نہیں ہوتا. اس لیے استلام سب سے بہتر صورت ہے وہی کی جائے. جب آپ کا دوسرا فرض پورا ہو گیا اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیم پہ چلے جانا ہے. مقام ابراہیم وہ جنتی پتھر ہے, سورہ بقرہ کے اندر تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, مولا عمر پاک تھے, تو عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پہ نماز پڑھی جائے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا جا, تو یہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب اس مقام کو جائے نماز بنا لو, یعنی نماز کی جگہ بنا لو. تو وہاں پہ آپ کو 2 رکعت نماز عمرہ کے ادا کرنے ہوں گے, جو طواف کے آپ نے کیے یہ آپ کو ادا کرنے ہوں گے. ہاں اگر وہاں رش ہو تو مسجد حرم کے اندر